ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام حضرات کے سامنے ولادت با سعادت اس عنوان پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضری ہوئی ہیں۔ اس دنیا کا سب سے حسین اور سب سے خوبصورت لمحہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا لمحہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی خبریں مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ دنیا کا سب سے حسین لمحہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا لمحہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کا دن صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس مقدس اور پاکیزہ گھرانے سے ہے جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک، حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس قبیلے اور خاندان میں کسی نے زنا جیسی گندگی اور برا گناہ نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس مقدس اور پاکیزہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا کے لیے رحمت اور برکتوں کا ذریعہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کی وہ مقدس اور پاکیزہ گھڑیاں سیرت کی کتابوں میں علماء نے محفوظ کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی خبریں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبریاں سنائی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نکاح سے پہلے جس وقت آپ اپنی گلی سے گزرا کرتے تھے تو ایک عورت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت عبداللہ سے بار بار خواہش کرتی تھی کہ وہ اس سے نکاح کریں، اور کہتی تھی کہ اگر تم اس سے نکاح کرے گا تو میں 100 اونٹ تجھ کو انعام دوں گی۔ لیکن جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے
حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد جب اس گلی سے حضرت عبداللہ گزر رہے تھے تو اس عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ وہ عورت جو کچھ دنوں پہلے مجھ سے یہ کہتی تھی کہ تم مجھ سے نکاح کر، میں تجھ کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی، لیکن آج وہی عورت مجھ کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تم نے مجھ کو دیکھ کر اپنی فرمائش ظاہر نہیں کی بلکہ اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے۔ اس عورت نے کہا عبداللہ، میں تیری خوبصورتی کی وجہ سے تجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اس لیے نکاح کرنا چاہتی تھی کہ تیری پیشانی میں میں نے ایک خاص نور دیکھا تھا جو کسی اور کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیشتر واقعات ایسے پیش آئیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور ایسے واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرمائی۔ نبی علیہ السلام اس مقدس اور پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب اور نسب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک خاندان کو محفوظ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھانا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس قبیلے اور خاندان کے ایک ایک نام اور ایک ایک فرد کو علماء کے ذریعے، محدثین کے ذریعے کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ کرایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن صبح صادق حضرت ابو طالب کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت والد محترم دنیا سے انتقال کر چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ نے دادا عبد المطلب کو خبر پہنچائی کہ گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے اس خوشی کی خبر کو سن کر جس نے یہ خبر پہنچائی تھی اس کو اپنے گلے کا قیمتی ہار نکال کر اس کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی دادا کے اس عمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، میں 8 سال کا تھا اور سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک یہودی یثرب کے قلعے پر بلند آواز سے چیختا تھا کہ اے یہودیوں سنو، آج شب وہ ستارہ طلوع ہوا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی، یہ وہ خوشگوار گھڑیاں تھیں، صبح کا سہانا وقت تھا، ہر طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے پر گونجتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آسمان کے تمام فرشتوں نے خوشی منائی، زمین پر رہنے والی جتنی مخلوقات تھی ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اس قدر تھی کہ تمام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عربی کے 29 حروف جن کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، ان تمام حروف سے جو صفاتی نام اور جو صفتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان تمام حروف اور صفات سے گویا کہ
اس طرح کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، الف بولی کہ امی آ گئے، اولا آ گئے، با بولی بشیر آ گئے، تا بولی تنویر آ گئے، سا بولی ثاقب آ گئے، جیم بولی جمیل آ گئے، ہا بولی حکیم آ گئے، حجازی آ گئے، خا بولی خاتم المرسلین آ گئے، دال بولی داعی آ گئے، زال بولی ذکی آ گئے، را بولی رحمت للعالمین آ گئے، زا بولی زائر بیت اللہ آ گئے، سین بولی سید آ گئے، سید آ گئے، شین بولی شہید آ گئے، صاد بولی صادق آ گئے، غاد بولی ضامن آ گئے، طا بولی طاہر آ گئے، ظا بولی ظاہر آ گئے، عین بولی علیم آ گئے، غین بولی غیور آ گئے، فا بولی فاتح آ گئے، قاف بولی قوی آ گئے، کاف بولی کامل آ گئے، لام بولی لعیق آ گئے، نون بولی نصیر آ گئے، واو بولی واحد آ گئے، یا نے کہا اس دنیا میں یتیم آ گئے، جن کے بارے میں فرمایا گیا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم دنیا میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ نبی جی کیا ہم نے آپ کو سہارا نہیں دیا، آپ کو در یتیم بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہارا عطا فرمایا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ نبی جی ہم نے آپ کو سہارا دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا، یہ انسانوں کی ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے یتیم پیدا ہوئے۔ عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو عورتیں اپنے گھر لے جایا کرتی تھی اور وہاں ان کو اپنے گھر رکھ کر دودھ پلاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، والد نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں نے دیکھا، ہر عورت یہ سوچتی تھی کہ یہ یتیم ہے، اس سے کیا ملے گا، کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی دودھ پلانے والی عورت کسی بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی تو اس کے معاوضے میں اس کو کچھ دیا جاتا تھا، لیکن یہاں تو والد نہیں ہے، اس لیے عورتوں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملے گا۔ لیکن قبیلہ سعد بن بکر کی ایک خاتون ہے جن کا نام حلیمہ بنت ذویب رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ خود بیان فرماتی ہیں کہ جس وقت میں بچے کی تلاش میں نکلی تھی، میرے پاس ایک اونٹنی تھی جو بالکل کمزور اور لاغر تھی۔ مجھ سے پہلے جو عورتیں نکلی تھیں ان کے پاس اچھی اونٹنیاں تھیں، تیز ترار چلنے والی، وہ اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر مجھ سے پہلے آگے نکل گئی تھی، اور میری اونٹنی چونکہ لاغر اور کمزور تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں دھیرے دھیرے مکۃ المکرمہ پہنچی۔ وہاں پہنچنے کے بعد عورتوں نے امیروں کے بچوں کو اٹھا لیا تھا، لیکن یہ ایک در یتیم حضرت آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو کسی عورت نے نہیں اٹھایا، اس بنیاد پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کیا ملے گا۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا
خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس بچے کو اپنے گود میں اٹھایا تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی تمام خوشیاں مجھ کو مل گئی۔ میں نے اپنی کمزور اونٹنی پر اس بچے کو جب سوار کیا تو وہ کمزور اونٹنی جو آتے وقت کمزور اور لاغر تھی اور چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، اب وہ تیز ترار دوڑ رہی تھی، اور وہ عورتیں جو اچھی اونٹنیوں پر بیٹھ کر مجھ سے پہلے نکل گئی تھی، میری اونٹنی نے ان تمام عورتوں کی اونٹنیوں کو پیچھے کر دیا۔ میرے گھر میں فاقہ کشی تھی اور غربت اور تنگ دستی تھی، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے گھر لے گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے آمد کی برکت سے میرے گھر کو بھر دیا۔ آپ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے شہر میں قحط سالی تھی، بارش کے نہ ہونے پر قحط پڑ گیا تھا اور لوگ بھوکے مر رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت آمد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے بھر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 2 سال رہیں۔ آپ نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ماں کے گود میں تھے، لیکن امانت اور دیانت داری کا یہ معاملہ تھا۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ میرے بچے نے ایک طرف کی چھاتی سے ہمیشہ دودھ پیا ہے، میں چاہتی تھی کہ اس کو دوسری طرف سے دودھ پلاؤں، لیکن اس بنیاد پر کہ میرے پاس اور بھی بچے ہیں اور ان کو بھی دودھ پلانا ہے، اس بچے نے کبھی دوسری طرف سے دودھ پینے کو گوارا نہیں کیا۔ اس طرح امانت داری اور دیانت داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور پیدائشی صفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقدس اور پاکیزہ قبیلہ عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس اور پاکیزہ خاندان، پاکیزہ قبیلہ، ہم لوگ عموماً ہمارے والد کا نام یاد رکھتے ہیں یا دادا کا نام یاد رکھتے ہیں یا بہت زیادہ پردادا کا نام یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم علیہ السلام تک، حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک ایک ایک فرد کے نام کو محفوظ فرمایا، اس لیے کہ اس خاندان کی عظمت کا پتہ چلے، اس لیے کہ اس خاندان کے مقدس ہونے کا پتہ چلے، اس لیے کہ اس خاندان کے پاکیزہ ہونے کا پتہ چلے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نذار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن ضارح بن سمی بن مضی بن عوض بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعوف بن فائج بن عابر بن الفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدشالح بن ادریس بن یلد بن ملعیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ مقدس خاندان اور پاکیزہ خاندان اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مقدس ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا انسانوں کی
کی خدمت کے لیے ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پاکیزہ اور مقدس زندگی، بچپن کی زندگی بھی پاکیزہ اور مقدس گزاری، جوانی کی زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ اور مقدس گزاری ہے، اور آخری ایام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ اور مقدس گزارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ اس دنیا کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن، سب سے بڑی خوشی کے لمحے، سب سے بڑا انسانوں کے لیے مسرت کا پیغام تھا۔ نبی علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائیں، آپ کی ولادت ہوئی، چند منٹ ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے ٹیک لگا کر اپنے سر کو اوپر اٹھایا، اور خود جس طرح آدمی نماز میں کھڑے ہوتا ہے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آپ نے پورا ایک سجدہ فرمایا جس طرح ہم لوگ نماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اعلان تھا کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آیا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرانے کے لیے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہوں، اور میرے ماننے والے بھی ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکیں۔ عام طریقے پر بچوں کی ولادت کے وقت کچھ غلاظت ان کے جسموں پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ شفا بنت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت داعیہ تھی، وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایسا پاک صاف ستھرا بچہ اور ایسا پاک بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ جسم پر کوئی میل کچیل تھا، نہ جسم پر کوئی غلاظت لگی ہوئی تھی۔ عام طریقے پر بچوں کے ولادت کے وقت جسم پر کچھ غلاظت لگی ہوئی ہوتی ہیں یا کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک، ان کا جسم پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حجرے میں رکھا گیا تھا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا وہ سارا حجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے منور ہو گیا تھا، اور آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے ستارے زمین تک آئے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر نہ گریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے مجھ کو ڈر ہو رہا تھا کہ اس طرح کے واقعات کبھی پیش نہیں آئے، اور پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ستارے زمین تک اتریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوبصورت کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہ کہیں دیکھا گیا، نہ کبھی کسی نے سنا ہو۔ حضرت آمنہ خود اپنے گود میں اٹھا کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کتنا خوبصورت بچہ آپ نے عطا فرمایا، ایسا خوبصورت بچہ تو کبھی دیکھا بھی نہیں گیا۔ آسمان سے صدائیں بلند ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ندا لگاتے ہیں، فرماتے ہیں آمنہ ایسا بچہ آج تک دنیا میں نہ پیدا کیا گیا ہے، نہ آئندہ کبھی پیدا کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ آقا علیہ السلام کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت شفا بنت عمر فرماتی ہیں کہ ایسا حسین اور خوبصورت بچہ میری آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا، نہ آئندہ کبھی خیال ہوا کہ ایسا خوبصورت بچہ دیکھنے میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس نے سارے حجرے کو منور کر رکھا تھا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو منور کر رکھا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت حلیمہ کے پاس اطراف کی اڑوس پڑوس میں رہنے والی عورتیں آ کر حضرت حلیمہ سے فرماتی ہیں کہ حلیمہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات میں بھی اپنے گھر کا چراغ نہیں بجھاتی، حالانکہ دستور یہ ہے کہ رات میں امیر کبیر لوگ بھی اپنے گھر کا چراغ بجھا کے سو جاتے ہیں، کہ تمہارے پاس اتنی دولت آ گئی کہ تم رات میں بھی اپنے گھر کا چراغ نہیں بجھاتی ہو۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میرے گھر آؤ، میں تم کو بتاؤں کس چراغ کی وہ روشنی ہے اور کس چراغ نے اس حجرے کو منور کر رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورتی نے حضرت آمنہ کے حجرے کو منور کر رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر لے جا کر 2 سال اپنے پاس رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ہو گئی، جی نہیں چاہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بھیجا جائے۔ حضرت حلیمہ دادا عبد المطلب کے پاس آ کر فرماتی ہیں کہ آپ اگر اجازت دیں تو 2 سال میں اور اپنے پاس اس بچے کو رکھوں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پھر اپنے پاس رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی پیاری تھی کہ جو دیکھتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلائیں لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رہنمائی، اس دنیا کے لیے رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تو انسانوں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا انسانیت کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر مختلف انبیاء علیہ السلام نے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچائی۔ آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی تاریکی کو ختم فرمایا، دنیا کے اندھیروں کو دور کیا، دنیا کی ظلمت، دنیا کی گمراہی، دنیا کی کفر و شرک والی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اندھیروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نور سے روشن فرمایا۔ آقا علیہ السلام ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ایک اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور ایک اللہ سے مانگنے اور ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی دعوت دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں تاریکی اور گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں مختلف بتوں کو رکھ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بڑے بڑے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان تمام چیزوں سے، ان تمام گمراہی سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لوگوں کو لے جانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال، خوبصورتی، علم، بردباری اور ایسی تمام نعمتیں عطا فرمائی تھی جو کسی اور انسان میں نہ ہوں۔ یوں تو کسی نبی کی خاص صفت ہوتی ہے اور ان کے لیے کچھ چیز کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ لیکن جس وقت ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ان تمام خصوصیتوں کو، ان تمام صفتوں کو، ان تمام عادتوں کو جمع کر کے
ایک مجسمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کی خوبصورتی بھی پیاری، آپ کی آواز بھی پیاری، آپ کے اخلاق بھی پیارے، آپ کی مقدس اور پاکیزہ زندگی بھی پیاری تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وہ صفت موجود تھی جو صفات دیگر انبیاء علیہ السلام میں موجود تھی۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا۔ ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھتی تو یقیناً وہ اپنا جگر کاٹ بیٹھتی۔ ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی پاکیزہ زندگی حضرت حلیمہ کے گھر گزارتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی اس مقدس اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر آپ کو بڑی حیرت ہوا کرتی تھی کہ آپ امانت دار اور دیانت دار تھے، آپ مقدس اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے تھے، آپ اپنے آپ میں ایک مثال تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ حضرت حلیمہ کے گود میں آج تک نہیں آیا۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادتوں کی قسمیں اٹھایا کرتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس زندگی کی قسمیں اٹھایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زندگی کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں، اور آپ نے کئی مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس زندگی کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کا انعام ہے کہ اسی مقدس نبی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ علماء نے سیرت کی کتابوں میں، مورخین محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ فرمایا ہے۔ آپ کا مبارک بچپن، آپ کا مقدس اور پاکیزہ زندگی کے ایام، آپ کی جوانی اور آپ کا آخری ایام، تمام زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ہم سب کے سامنے موجود ہیں۔ یہ ضروری اور چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ولادت با سعادت کے عنوان پر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس طرح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس دنیا میں تشریف لائیں۔ لوگوں کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کس کی پیدائش کس وقت ہوئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس دن، کس ایام میں اور کس گھڑی، کس تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو کہ اس دنیا کا سب سے حسین اور خوبصورت لمحہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے متعلق یہ چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ محبت رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔